بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پندِ تاریخ نامی کتاب سے ایک روایت پیش کرنی ہے، جس روایت کی بابت پھر آپ کو اور اپنے آپ کو دعوت فکر دینی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام جیسی حلیم الطبع شخصیت جو ہے، جو وارثان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے اپنے ایک چاہنے والے اپنے شیعوں کے ایک گروہ سے جو کہ کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوئے تھے، مسلسل 2 ماہ تک وہ امام سے ملنے کی کوشش کرتے رہے۔ 2 ماہ ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا، لیکن ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے ان سے ملاقات کے انکار کی وجہ بتاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہو جبکہ تم شیعہ ہو نہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم نے اپنے آپ کو دعوت فکر دینی ہے کہ یہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے شیعت، یہ جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں، شیعت کی پہچانیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں کروائی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی امام علیہ السلام کی بتائی گئی نشانیوں میں ایک بھی ان میں سے جو ہم نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بھی اس میں شامل نہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی حق بات کہنے پہ یہ بولا جاتا ہے کہ جی شیعت میں انتشار ہو رہا ہے، شیعت کی جمعیت کو خطرہ پڑ رہا ہے، یعنی آپ غالیوں کے غلوف، نصیریوں کے شرک اور اسی طرح ملنگی ٹولہ کے شرک اور بدعات پر اور خرافات پر مبنی عقائد کے اوپر بات کریں جی، یا ایسے امامہ پوش جو صوفیہ کے تعلیمات کا زیادہ پرچار کرتے ہیں بنسبت قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے، ان کے اوپر بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جی شیعت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، شیعت کی جمعیت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس دور میں جہاں امام علیہ السلام کے ماننے والے یعنی ان کے پیروکار، ان کے شیعہ اتنے بھی نہیں تھے جتنے آج صرف پاکستان میں ہیں الحمدللہ۔ تو کیا وجہ ہے کہ امام نے اس دور میں کیوں نہ خیال کیا کہ دور دراز سے یہ میری زیارت کو آئے ہیں، ملنے آئے ہیں جی، اور میں شیعت کی جمعیت کو کیوں خراب کروں یا میں کیوں اس طرح کے بات کہوں جس کی وجہ سے بد دل ہوں یا شیعت سے نکل جائیں یا شیعت کو خیر و بات کہہ دیں میرے اس کی وجہ سے، میرے اس باز کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف آپ کو ایک ہی نظر آئے گی کہ ائمہ علیہ السلام نے قرآن پہ، توحید پہ، اللہ کی معرفت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، احکامات اسلامی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جی، چاہے ان کے ماننے والا دنیا کرۂ ارض میں ایک رہ جائے اور چاہے ایک بھی نہ رہ جائے ماں سوائے ان کے گھر والوں کے۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے چونکہ ہمارے خمس کے، چندوں کے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ ہمیں جتنے زیادہ وہ شیعہ ہوں گے، چاہے غالی ہوں، چاہے ملنگی ہوں، چاہے کسی نظریات کے ہوں، ہمیں غرض ہے اپنے چندوں سے، اپنے زکوٰۃ، خمس، صدقوں سے۔ امام کو نہیں تھی۔ امام کی طرف سے بھلے سارے منحرف ہو جائیں، ایک رہ جائے یا ایک بھی نہ رہ جائے، جیسے میں نے عرض کی، امام کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، مکمل شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور حق بات کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، اس پہ لبیک کہنا نہ کہنا، اس کی ذمہ داری امام کی نہیں ہوتی۔ انبیاء اور ائمہ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ ذکر موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا کہ حبیب آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ منوانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی جی۔ تو ائمہ اس لیے ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے اچھا ہے اس طرح کے باطل اور مشرکانہ قائد رکھنے والے خود شیعت سے نکل جائیں، یا ان کی نشاندہی امام کر دیتے تھے کہ بھئی ان کو شیعہ تصور نہ کیا جائے۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ علماء حق کے علاوہ، علماء حق کو ہمارا اسلام ہمیں ہر ویڈیو میں وضاحت دینی پڑتی ہے، چونکہ جو حاسدین ہیں، جو وکیل ہیں ان امامہ پوشوں کے، وہ پھر ہماری بات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہم کلی طور پہ علماء کا رد کر رہے ہیں، جبکہ بے وقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں قبلہ محمد صاحب نجفی ڈکو صاحب، قبلہ گلاب شاہ صاحب، حافظ ریاض نجفی صاحب
اور قبلہ محمد حسین زیدی برستی صاحب، ہم ان سب کے حوالے دیتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہیں تھوڑے، ہاتھوں میں گنے جا سکتے ہیں، لیکن علماء حق ہر دور میں رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا گیا، ان کے پیغام کو اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تو وہ الگ بات ہے جی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ جو کچھ امامہ پوش ہیں جنہوں نے علماء والا نام رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے بظاہر ان کے پاس سندیں، ڈگریاں، یہ وہ بھی آ گئیں، لیکن نہج البلاغہ کا وہ خطبہ موجود ہے، جب تک ہم تو اسی کی عینک سے پہچان کریں گے کہ عالم حق کون ہے اور علماء سو کون ہے جی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ نام نہاد جو ان کی بنائی ہوئی شیعت ہے، جو اصلی شیعت سے کوسوں دور ہے، یہ خطرے میں کیوں نظر آ جاتی ہے؟ جب بات توحید کی ہوتی ہے، بات قرآن کی ہوتی ہے، بات معرفت الہی کی ہوتی ہے، بات صرف خدا سے حاجات طلب کرنے کی ہوتی ہے، بات صرف جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کی ہوتی ہے، تعویل کی ہوتی ہے، تو ان کی شیعت، نام نہاد شیعت خطرے میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ اور ایسے کون سے مظالم ہیں جو انہوں نے اس مکتب پہ ڈھائے؟ غیروں نے تو جو ڈھائے سو ڈھائے، انہوں نے جانی نقصان کیا، مالی نقصان کیا، ائمہ کو شہید کیا، لیکن ائمہ کے نظریات، ائمہ کی توحید، ائمہ کے عقائد، ائمہ کی تعلیمات کو وہ بھی ختم نہ کر سکے۔ جو خوبصورتی کے ساتھ ائمہ کی عقیدت اور مودت اور محبت کے نام پہ انہوں نے ظلم ڈھایا، انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں جی، آپ کو اس روایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک پندِ تاریخ جو ہے موسیٰ خسروی صاحب کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے، یہ اس کی 5ویں جلد ہے، اور اس میں سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کا عنوان یہ ہے کہ شیعہ اور محب میں فرق، یعنی پیروکار اور محب، محبت کرنے والے میں فرق۔ اچھا جی، لکھتے ہیں کہ جس دور میں امام ہشتم جناب امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد تھے، تو ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دروازے پر آیا اور کہا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو کہ شیعہ نے علی کا ایک گروہ آپ کی زیارت کا خواہش مند ہے۔ آپ نے فرمایا میں مصروف ہوں، انہیں کہو واپس چلے جائیں۔ دوسرے دن گروہ پھر آپ کے دروازے پر آیا اور انہوں نے دربان سے کہا کہ مولا سے کہیں کہ شیعہ نے علی کا ایک گروہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آپ کے پاس دربان جاتا ہے، آپ کہتے ہیں وہی جواب کہ انہیں واپس بھیج دو، میں مصروف ہوں۔ الغرض مذکورہ گروہ پورے 2 ماہ تک، یہ روایت کے الفاظ ہیں، پورے 2 ماہ تک آپ کے در اطہر پر روزانہ آتا رہا اور آپ انہیں روزانہ کی بنیاد پر واپس بھیجتے رہے۔ 2 ماہ بعد اس گروہ نے ایک دن دربان سے کہا کہ آپ مولا کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے ہمیں 2 ماہ سے محروم زیارت رکھا ہوا ہے، اب دشمن ہم پر ہنسنے لگ گئے ہیں، اگر ہم اسی طرح واپس چلے گئے تو لوگ ہم سے مذاق کریں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تب آپ نے ان کو باریابی کی اجازت بخشی، وہ لوگ داخل ہوئے اور آپ پر سلام کیا، لیکن امام نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور نہ ہی ان کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ امام کا رویہ ہے، کس امام کا؟ جو رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثان ہیں، ان کے علم الاخلاق کے وارث ہیں، ان کے اخلاق اور سیرت کے وارث ہیں، لیکن سلام کا جواب جو کہ دینا واجب ہے وہ آپ جواب نہیں دے رہے۔ یہ دعوت فکر ہے، یہ جو ہم نے آس بنائی ہوئی ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، کہ ہم ہر قسم کے شرک اور بدعات میں لتھڑے ہوئے بھی جب قیامت والے دن ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جناب آگے بڑھ کے باہیں کھول کے ریسیو کریں گے اور ہمیں اپنی ابا میں چھپا لیں گے ہمارے گناہوں سمیت۔ یہ خام خیالی، وہ دنیا اخروی زندگی کی بات اور یہ دنیاوی زندگی کی بات جہاں معافی تلافی بھی ہو سکتی، سب کچھ وہاں پہ امام سلام کا جواب نہیں دے رہے، بیٹھنے کی دعوت نہیں دے رہے۔ اب کہا جائے گا جی وہ آداب میزبانی کدھر گئے، سلام کا جواب واجب ہے وہ کدھر گیا؟ تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ توحید کے معاملے پہ یا احکامات شریعت پہ عمل کرنے کے معاملے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں ائمہ کو بلیک میل نہیں کر سکتے معاذ اللہ کے، چونکہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، چونکہ آپ کے جد پہ آنسو بہانے والے ہیں، چونکہ زنجیریں، چھریاں، چاقو مارنے والے ہیں، تو ہمیں ہر قسم کے عقائد کے ساتھ قبول کریں۔ یہ بلیک میلنگ جو ہے عوام کے لیے تو چل سکتی ہے، عوام کو تو یہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ تم نے کسی معجزہ، بناوٹی معجزہ لکڑارے جیسا، اس پہ بھی شک کیا تو تم مقصر۔ ائمہ اطہار کے فضائل گنتی میں شمار ہو ہی نہیں سکتے، تو اس لیے حد ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں تو غلوف کیسا؟ یہ الفاظ کی جادوگریاں، شعبدہ بازیاں ادھر تو چل سکتی ہیں، امام کے حضور نہیں چل سکتی۔ خیر، آپ نے نہ جواب دیا، نہ بیٹھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کی مولا آپ نے ہم پر یہ کیسا ستم روا کیا ہے کہ پورے 2 ماہ تک ہمیں ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی، بتائیں ہماری کیا توقیر باقی رہ گئی، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ آپ نے ان کے جواب میں یہ آیہ مبارک تلاوت کی کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت بہت سی باتوں کو ویسے معاف کر دیتا ہے۔ اچھا،
پھر آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اس کام میں خدا اور پیغمبر اور علی اور اپنے آبائے طاہرین کی پیروی کی ہے، تم پر یہ ہستیاں ناراض ہیں، اس لیے میں بھی تم پر ناراض ہوں۔ اب ناراض کیوں ہیں بھائی؟ آج کل کی شیعت کے معیار کے مطابق تو الٹا معاذ اللہ امام پر سوال بن جاتے ہیں، بھائی ناراض کیوں ہیں؟ اگلے اتنا پینڈا کر کے سفر کر کے آئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں علی علی کرتے ہیں، عزائے حسینی بھی مناتے ہیں، آپ کے لیے خمس اور وہ چیزیں بھی لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ ناراض کیوں ہیں؟ یا آپ کے آباء و اجداد کیوں ناراض ہیں؟ جی جب یہ جسارت کو کرے گا سوال کرنے کی تو پھر جواب سنیے امام کا۔ اچھا، انہوں نے عرض کی کہ مولا ہم پر ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے آباء ہم پر ناراض ہو گئے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو، تم پر افسوس، کیا تمہیں علم نہیں کہ علی کے شیعہ تو جناب حسنین کریمین تھے، علی کے شیعہ تو جناب ابو ذر و سلمان تھے، علی کے شیعہ تو جناب مقداد اور عمار تھے، اور علی کے شیعہ تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تم نے یہ دعویٰ کس حساب سے کیا کہ تم کہتے ہو کہ شیعہ نے علی کا گروہ آپ کو ملنے آیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الفاظوں کا الٹ پلٹ ہے، محبین کی جگہ انہوں نے شیعہ کا لفظ لگایا ہے، اور امام کا رد عمل آپ دیکھ لیں۔ جس نے پوری زندگی جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہی نہ کیا ہو، وہ علی کا شیعہ کہلانے کا مستحق ہے؟ یہ سوال مولا اب ان کو سامنے بٹھا کر رہے ہیں کہ علی کے کسی ایک فرمان پر بھی جس نے عمل ہی نہ کیا ہو وہ علی کا شیعہ ہے، اور علی کے فرمان کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا، باقی معتبر احادیث میں پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، وہ علی کا شیعہ کہلانے کا مستحق ہے جس نے کبھی مولا کے فرمان پر، مولا علی کے فرمان پر عمل ہی نہ کیا ہو، اور تم نے شیعہ نے علی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ تم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ علی ابن ابی طالب کے بتائے احکامات کی نافرمانی کی، اور بہت سے واجبات میں تم سے کوتاہی سرزد ہوئی، اور تم نے اپنے دینی بھائیوں کو حقوق کو صحیح طرح پر نہ پہچانا نہ ادا کیا۔ جہاں تکیہ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ نام نہاد تکیہ کرتے ہو، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ ببانگ دوہل فساد پیدا کرتے ہو، مطلب اظہار کر کے۔ اگر تم یہ کہتے اس کی جگہ کہ ہم شیعہ نے علی کا گروہ آپ سے ملنے آیا ہے، اگر اس کی جگہ یہ کہا جاتا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی دوست ہیں اور آپ سے دشمنیاں رکھنے والوں سے بیزار ہیں، تو میں تمہاری بات کو رد نہ کرتا، مگر عزیز تم نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے، اور اپنے عمل سے اس دعوے کو اگر تم ثابت نہ کر سکے تو خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر رحمت خدا تمہیں آ کر نجات دلائے تو یہ اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے سابقہ الفاظ واپس لیتے ہیں اور اس کے لیے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے تعلیم دی ہے ہم وہی الفاظ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنیاں رواں رکھی۔ یہ الفاظ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا اے میرے برادران اور دوستان، تمہیں خوش آمدید۔ پھر امام آگے بڑھے اور کہا کہ آگے آ جاؤ، مزید آگے آ جاؤ اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھو۔ پھر جواب سلام بھی دیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے دربان سے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ لوگ کتنی مرتبہ دروازے پر بغرض سلام آئے تھے؟ دربان نے کہا کہ مولا یہ ٹوٹل 60 مرتبہ آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری طرف سے انہیں 60 مرتبہ سلام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ بھی انشاءاللہ معاف کر دیے، اور چونکہ تم لوگ ہم سے محبت کرتے ہو اسی لیے تم احترام کے قابل ہو۔ پھر آپ نے دربان سے فرمایا کہ ان کی جو بھی حاجات ہو زاد راہ کے حوالے سے وہ ان کو دی جائیں، اور بہت سے تحفہ جات بھی دیے جائیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے۔ تائید مزید، اب اس کے ذیل میں علامہ موسیٰ خسروی نے ایک اور روایت نقل کی ہے مختصراً۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا میں آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ جی دعویٰ دیکھ لیں آپ نے فرمایا خدا کا خوف کر اور غلط دعوے نہ کرتا۔ پھر ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی برائی اور ہیلوں سے پاک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہمتن گوش ہے، مصروف عمل ہے۔ البتہ اس کی بجائے تجھے یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کیا کہ میں آپ کا محب اور دوست ہوں؟ ایک اور شخص سید الساجدین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کا خاص شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اس کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر پیش ہوئے۔ اگر تیرا قلب ابراہیمی قلب ہے تو پھر تو ہمارا شیعہ، اور اگر تیرا دل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک نہیں ہے تو پھر تو ایسا نہ کہہ بلکہ یہ کہہ کہ میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی وہ مختصراً روایت جو وہ ہے تو مختصراً لیکن دل دہلا دینے والی روایت ہے۔ اگر کوئی تفکر کرے، اگر کوئی سوچے، اگر کوئی درس عبرت لے تو اس میں بہت بڑا درس عبرت ہے۔ کیا ہم اور آپ
ان شیعوں جیسے، ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو براہ راست امام کے درس دروس سنتے تھے، امام کی تعلیمات ان کی زیارت سے بہرہ مند ہوتے تھے، ڈائریکٹ احکامات لیتے تھے؟ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو تو امام جھاڑ دیتے ہیں، 2 ماہ ان کی زیارت کا ان کو موقع نہیں دیتے، ان کا سلام کا جواب تک نہیں دیتے؟ کیوں؟ انہوں نے کیا تھا؟ صرف انہوں نے لفظ شیعہ اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جی ہم شیعہ ہیں، جبکہ ان کے اعمال اس کے بالکل اپوزٹ تھے۔ تو امام اس وقت شیعوں کی ضرورت بھی تھی۔ اس وقت میں نے عرض کی پوری دنیا میں شاید اتنے شیعہ نہ ہوں جتنے آج پاکستان میں ہیں، اگر کوانٹٹی تعداد کا ہی معیار ہے تو پھر کیا وجہ تھی امام کے اتنے سخت رد عمل سے؟ کیا ہمارے لیے عبرت کے دروس نہیں ہیں؟ امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دعویٰ یہ کرتے ہو اور کبھی مولا علی کے بتائے کسی احکام پہ عمل کیا؟ مولا علی نے کیا بتانا شریعت کے علاوہ؟ بتائیے۔ مولا علی نے کڑے پہننا سکھائے ہیں، زنجیریں چھریاں چاقو سکھائی ہیں، مولا علی نے جنتریاں سکھائی ہیں، مولا علی نے یا کاشف الکربو جیسی شرکیہ دعائیں سکھائی ہیں، یا مولا کائنات نے دعائے کمیل جیسی دعا ہمارے سامنے پیش کی ہے، یا مولا کائنات نے قرآن پر عمل کرنا سکھایا ہے؟ تو امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی مولا علی کے کسی ایک فرمان پہ عمل ہی نہیں کیا اور وہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے میں شیعہ ہوں، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ درس عبرت لیجئے، اس کو پڑھیے، اس کی بابت سوال کیجئے ان امامہ پوشوں سے جن کو لاکھوں روپے آپ دے کے پڑھواتے ہیں اور اپنے عقیدوں کا بیڑا غرق کرواتے ہیں۔ یہ مظالم، جن مظالم کی ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی، یہ مظالموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہمیں جو شیعت کی پہچان بتائی گئی ہے وہ یہی 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، فضائل سن کے واہ واہ، مصائب سن کے ہائے ہائے۔ سب سے بڑا ظلم امام کے مکتب پہ یہ ہوا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ ہاتھوں سے قرآن چھڑوا دیے گئے، ہاتھوں میں جنتریاں دے دی گئیں، ہاتھوں سے ہمارے ہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر مستند احادیث پر مشتمل کتابیں اٹھا لی گئیں، ہمارے ہاتھوں میں تحفۃ العلماء میں پکڑا دی گئیں۔ ہمیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے دور ہوتا دیکھتے رہے یہ علماء، اور ہمیں جناب نقش و نگار کے یہ نقش فلانے دن دیکھو گے تو یہ ہو جائے گا، تو بدھ والے دن یہ نقش دیکھو گے تو وہ ہو جائے گا، ہمیں اس طرح کی ہندوانی رسوماتی چیزوں کے پیچھے لگتا دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ سب سے بڑا ظلم اس مکتب پہ توحید کی بابت ہوا کہ جن کا ہر امام اپنے دور کا امام الموحدین ہوتا ہے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مکتب کے ماننے والوں کو یہ ذوالجناح کے آگے جھکتا دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ اس مکتب کے ماننے والوں کو 2 نمبر لکڑہارے کے موعظے سنتے گھروں میں پڑھاتے دیکھتے رہے، یہ خاموش رہے۔ اس امام الموحدین کے مکتب کے ماننے والوں کو یہ کڑیاں بیڑیاں اور دھاگے باندھتے درختوں پر مزاروں پہ دیکھتے رہے، یہ خاموش رہے۔ یہ وہ ظلم ہے 4 سے 5 کہ جو اس مکتب کی آج موجودہ صورتحال کے سبب ہیں، اسباب ہیں، وجہ ہیں، اور یہ وہ ان امامہ پوشوں کے، علماء حق کے علاوہ ان امامہ پوشوں کے یہ وہ مظالم ہیں کہ جو چندے، صدقات، خمس، یہ چیزیں بند ہو جانے کے ڈر سے ان کی زبانیں بھی بند رہیں اور یہ مظالم ہوتے رہے۔ مکتب تشیع کے اوپر دہشت گردی کا ہو جانا، لائبریریوں کو جلا دینا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مظالم اپنی جگہ، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ سارے مظالم ڈھاتے ہیں۔ ان دشمنوں کا کیا کیجئے گا کہ جو انہی ہستیوں کے نام پر شرک اور بدعات کو نہ صرف پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں بلکہ حسب توفیق اس میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دینا نہ دینا بس اللہ کی ذات پہ ہے، تو میں آپ یا کوئی ماما پوش کی جرت ہی کیا کہ وہ کہے نہیں وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، وہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کس قسم کے ہم شیعہ ہیں، کس قسم کے ہم پیروکار ہیں کہ ہم واضح ہدایات امام کے اس کے مخالف ان امامہ پوشوں کی تعویلیں، فلسفانہ تعویلوں کے اوپر ہم اتفاق کر جاتے ہیں؟ مطلب ہم کیسے شیعہ ہیں مجھے یہ بتائیے۔ مولا علی کہیں کہ قرآن سے رابطہ رکھو، نہج البلاغہ میں مولا علی قرآن کو امام کہیں، امام صادق علیہ السلام قرآن کو معیار قرار دیں کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے تو اس کے معیار پہ پرکھ لو، اس کے مطابق ہو تو لے لو ورنہ دیوار پر مار دو، اور ہم کہیں کہ نہیں مودت علی، محبت علی کی چونکہ حدود ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے جو بھی فضائل علی کے ضمن میں سننے کو ملے اس کو لے لو، پھر بھی ہم شیعہ۔ ائمہ طہار علیہ السلام کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، مولا کائنات کہیں کہ مشرک اور مومن میں حد فاصل نماز ہے، ہم کہیں علی علی کرنے سے افضل نماز ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی ہم شیعہ۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے ارادوں اور ہمتوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا، اور ہم کہیں کہ جناب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے۔ مولا کائنات اپنے خطبے میں کہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی رزق تقسیم کرتا ہے، اور ہم یہاں پہ شہنشاہ خرافات اور نصرت بخاری اور ان کی باتوں کو اہمیت دے کے کہیں نہیں دیتا وہ ہے، تقسیم یہ کرتے ہیں۔
مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے سجود کے ذریعے قیامت والے دن ہماری شفاعت کرنے میں ہماری مدد کرو، اور ہم کہیں کہ نہیں، چونکہ ہم نے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانا ہے، یہ کم احسان ہے ان پہ۔ سید الشہداء کے جناب مصائب سن کے روتے ہیں، سینے کمرے زخمی کرتے ہیں، کم احسان ہے ہمارا اہل بیت پہ کہ اب اعمال بھی ہم کریں، پھر بھی ہم شیعہ۔ جی مولا کائنات ہمیں یہ بتائیں کہ نظر، منت، عہد، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے حرام ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم نے آپ کے نام کی منتیں سوکھنی ہے، آپ کے نام پہ نظر نیازیں دینی ہے، یعنی منسوب تو ہوتی ہیں آئمہ کی طرف سے۔ اپنی نیاز کو جناب حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار سید الشہداء سے ہم منسوب کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کہ یہ ان کی طرف سے ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ہوتی اللہ کے لیے ہیں، قربتاً اللہ۔ کتنے کا عوام کو یہ شعور ہے؟ تو شیعہ مکتبہ فکر نے اتنا نقصان دشمنوں کے ہاتھوں نہیں اٹھایا جتنا نقصان اس مکتبہ مظلوم نے اپنے ہی امامہ پوشوں کے ہاتھوں اٹھایا ہے، اور آج اس کی جدید ایک روش جاری اور ساری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، بات جو ہے وہ منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ 25 سیکنڈ کے، 1 منٹ کے کلپ، ہزاروں ماں باپ کی محنتوں کا، ہزاروں استادوں کی محنت کا، ہزاروں اہل تحریر کی محنت کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے ان کے 1 2 منٹ کے کلپ ہی کافی ہیں، اور پھر نام کے آگے پیچھے دمیں اتنی ہیں کہ بندہ ویسے ہی روب میں آ جاتا ہے، حجت الاسلام والمسلمین، ولایت فلاں، کمی، نجفی، یہ پڑھا وہ پڑھا، بندہ کہتا ہے یار یہ جب بات کر رہا تو صحیح کر رہا ہوگا۔ اور سب سے آخر میں بات کرتے جائیں ایک اس ظلم کی کہ جو انہوں نے اس مکتبہ تشیع پہ ڈھایا ہے ان امامہ پوشوں نے، وہ یہ کہ قرآن سے دور کر دیا، قرآن کے بارے میں یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلا دی کہ جو اس کو براہ راست پڑھے گا اس کی سمجھ میں نہیں آنا، قرآن سے دور کر دیا اور طویل تفسیروں کے قریب کر دیا، قرآن سے دور کر دیا جنتریوں سے قریب کر دیا، قرآن سے دور کر دیا تحفۃ العواموں کے قریب کر دیا، قرآن سے، قرآنی دعاؤں سے، صحیفہ کاملہ سے، نہج البلاغہ سے دور کر دیا، نقش و نگار پہ لگا دیا کہ یہ ہفتے والے دن نقش دیکھنا ہے تو فلانا یہ دیکھنا ہے، ہمیں ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور کر دیا، نوروز کے قریب کر دیا، ہمیں ائمہ طاہرہ علیہ السلام کے سیرت و عمل سے دور کر دیا، ہمیں رسوماتی شیعت کے قریب کر دیا، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے کا طریقہ سکھانے والے امام، انہی اماموں کے نام پر امامہ پہنے ہوئے یہ امامہ پوش ہمیں ذوالجناح کے پیروں پہ جھکاتے ہیں۔ فیصلہ باپ خود کیجئے کہ آپ اور میں اگر کل قیامت والے دن اس گروہ کی جگہ ہوئے جس کو امام سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، ابھی تو دنیا تھی، سانسیں چل رہی تو انہوں نے معافی تلافی کر لی، عمل کا وقت تھا، تو قیامت والے دن اگر ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو گیا کہ جاؤ میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، اسلام کا جواب بھی نہ دیں اور منہ بھی دوسری طرف کر لیں کہ تم نے دعویٰ وہ کیا جس کے مطابق تمہارا عمل نہیں تھا، یعنی تم شیعہ کہلاتے تھے اور عمل تمہارا کیا تھا، تو وہاں تو کل پھر عمل کا دن بھی نہیں ہوگا، تو معافی تلافی کا دن بھی نہیں ہوگا۔ پھر فیصلہ آپ کو اور مجھے اسی دنیا میں کرنا ہے کہ ہم نے توحیدی شیعہ بننا ہے یا ہم نے رسوماتی شیعہ بننا ہے، یا ہم نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے مطابق اپنے عقائد لینے ہیں، یا ہم نے لکڑہارے کے مطابق اپنے عقائد لینے ہیں۔ فیصلہ آپ کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔